بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر دوم کا سبق نمبر 28 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مستقلات عقلیہ کی تیسری اور آخری بحث کو بیان کریں گے، جو اس بارے میں ہے کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ثابت ہوتا ہے یا ملازمہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا بنیادی سوال ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں اب تک ہم نے جتنی بھی ابحاث بیان کی وہ ساری کی ساری ہماری مقدماتی ابحاث تھیں، اور ان کا جو اصل مقام تھا وہ علم اصول نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے ابتدا مقدمے میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جتنی بھی ابحاث ہیں ان کا اصل مقام علم اصول نہیں ہے۔ بعض ابحاث ایسی ہیں کہ جن کا اصل مقام علم کلام ہے، یا اس کے علاوہ دیگر علوم میں ان کے حوالے سے مفصل بحث کی جاتی ہے۔ البتہ ہم نے کہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان ابحاث کو ہم کیوں بیان کریں گے؟ اس لیے کہ چونکہ یہ ابحاث ہمارے علم اصول کے باب میں استدلال کے لیے بطور مقدمہ واقع ہوتی ہیں، اس بنا پر ہم نے ان ابحاث کو یہاں علم اصول میں پیش کیا تھا۔ اور دوسرا مبنی مصنف کا یہ تھا کہ چونکہ ان ابحاث کو دیگر مفصل اور متعارف اصولی کتب میں اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا جیسے بیان کرنا چاہیے تھا، لہٰذا مصنف فرماتے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس بنا پر انہوں نے پہلے جو ادراک کا باب ترتیب دیا اس میں 6 طرح کے مراحل میں گفتگو کی، اس کے بعد پھر یہ بحث بیان کی کہ حسن و قوہ ذاتی ہونے کے بعد آیا عقل اس بات کا ادراک کر سکتی ہے یا ادراک نہیں کر سکتی۔ اصولیوں نے اپنا قول ثابت کیا اور کہا کہ حسن و قوہ ذاتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ حسن و قوہ کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اس بحث کو بیان کریں اور اس میں جو اختلافی اقوال ہے ان کو بیان کریں، اس سے قبل فرماتے ہیں ہم اس مسئلے کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملازمہ والا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کی ابتدا کس مقام سے ہوئی تھی۔ پہلے ہم اس کی تاریخ کو بیان کریں گے، اس کے بعد اس مسئلے میں ہمارے پاس جتنے اقوال آتے ہیں ان اقوال کو ذکر کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ قول حق کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہم اس کی ابتدا کی بات کریں تو فرماتے ہیں مطارح الانظار میں شیخ انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاضل ملا عبداللہ تونی کے زمانے تک فرماتے ہیں علماء جو ہے وہ جو ایک مسئلے کا عنوان بیان کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ آیا عقل جو ہے وہ حسن و قوہ کا ادراک کر سکتی ہے یا نہیں۔ فقط ادراک کے حوالے سے یہ بزرگان گفتگو فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں البتہ اس زمانے تک یعنی فاضل تونی کے زمانے تک فرماتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی مسئلہ ملازمہ کو بیان نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں خود جناب فاضل تونی نے اس مسئلے کو عنوان فرمایا اور کہا کہ عقل جو ہے وہ حسن و قوہ کا ادراک کرتی ہے، لیکن حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت نہیں۔ سب سے پہلے ملازمہ کے حوالے سے جس نے گفتگو کی وہ جناب فاضل تونی رحمہ اللہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے ملازمہ کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اختلافی اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ملازمہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل جب کسی چیز کے حسن یا قوہ کا ادراک کر لے تو وہاں پہ ہم سوال یہ اٹھائیں گے کیا یہ اس بات کا حکم لگا سکتی ہے کہ حکم شرع بھی یہی ہے، یا اس بات کا حکم نہیں لگا سکتی۔ یعنی اگر ہم ملازمہ کو آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں ہماری عقل حکم لگاتی ہے شریعت اسلامی بھی اسی چیز کے بارے میں حکم لگائے، اس کو ہم ملازمہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ہر وہ حکم جو عقل نے ثابت کیا شریعت بھی اسی حکم کو ہمارے لیے ثابت کر دے، اس کو ملازمہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ملازمہ کے بارے میں ہمارے سامنے کلی طور پر 2 بنیادی نظریات آتے ہیں جو کہ موضع نزاع واقع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا بنیادی جو قول ہے وہ اخباری اور بعض اصولی سے مراد کون ہے؟ جناب صاحب فصول المہمہ سے مراد ہیں۔ فرماتے ہیں جناب صاحب فصول اور جو دیگر اور ان کے علاوہ جتنے بھی اخباری ہیں فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ملازمہ کے منکر ہیں، کہتے ہیں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا قول ہمارے سامنے آتا ہے جناب صاحب فصول کے علاوہ باقی جتنے بھی اصولی ہیں فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ملازمہ کے قائل ہیں کہ عقل جس بات کا حکم لگائے شریعت بھی اسی کا حکم لگاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے حسن و قوہ کے متعلق حکم عقل کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقلاء بغیر کسی استثناء کے کسی چیز کے حسن یا قوہ کا حکم لگاتے ہیں۔ چونکہ بات ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ تطابق عقلاء حسن و قوہ کے باب میں ضروری ہے کہ جب ہم حسن و قوہ کو ذاتی یا عقلی قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاء جو ہیں وہ تمام کے تمام جو اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ
چیز جو ہے وہ حسن ہے یا فلاں چیز جو ہے وہ کبھی ہے، یعنی وہاں پہ تطابق اوکلا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اسی بات کو بیان کریں، فرماتے ہیں ایک طرف سے ہم تو کہتے ہیں کہ حسن و قم میں اوکلا کا تطابق ضروری ہے، اور دوسری جانب سے ہم کیا کہتے ہیں کہ شارع ان اوکلا سے خارج ہے، یعنی دوسری جانب سے ہم شارع کو کیا کر دیں، ان اوکلا سے خارج قرار دے دیں، اور کہہ دیں کہ جو حکم حضرت شارع بیان کرے گا وہ والا حکم نہیں ہوگا جس کو عقل نے بیان کیا۔ چونکہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ حکم عقل جو ہے وہ الگ حکم ہوگا، لیکن جو شریعت کا حکم ہوگا وہ الگ ہوگا، یعنی ان کے درمیان ملازمت ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک طرف سے ہم تمام اوکلا کی بات کریں اور بغیر استثناء کے اس میں شارع کو بھی شامل کر کے یہ بات کریں، اور دوسری جانب سے ہم کہیں کہ شارع چونکہ اوکلا سے خارج ہے لہذا وہ اس بات کا حکم نہیں لگا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خلف لازم آئے گا، یعنی جس بات کے ہم قائل ہو رہے ہیں ایک طرف سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ ہم کیا ہو رہے ہیں اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور خلف کے قائل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ خلف لازم آتا ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم ملازمہ کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ عقل جس بات کا حکم لگائے، چونکہ شارع بھی اوکلا میں سے ہے لہذا شارع کا حکم اوکلا سے جدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شارع ہے وہ خود کیا ہے، وہ رئیس اوکلا ہے، وہ حتیٰ کہ بانی عقل ہے جس نے عقل کو خلق فرمایا، اور جن افراد کی عقل جب اس بات کا ادراک کرتی ہے تو جو خود خالق عقل ہے، فرماتے وہ بلا کیسے اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو اگر ہم منطقی انداز میں پیش کرنا چاہیں تو برہان خلف کی صورت میں ہم اس کو یوں پیش کریں گے کہ چونکہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں برہان خلف میں، جیسا کہ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے مفروض کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مدعا کو بیان کریں، آخر میں اس کی دلیل کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں مفروض ہمارے پاس کیا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ افعال کے حسن و قبح کا ادراک کرتی ہے، اور اس ادراک میں تمام کے تمام اوکلا بغیر استثناء کے شامل چکے ہیں۔ ہم نے مفروض اسی بات کو کیا کہ اوکلا کی جب بات کی اوکلا بما ہوا اوکلا، کہ جہاں پہ تطابق کے آرائے اوکلا ہونا ضروری ہے اس میں شارع بھی شامل ہے، اس میں غیر شارع بھی شامل ہے۔ اور ہمارا مدعا کیا ہے کہ ہر وہ چیز کی جس کا عقل حکم لگائے شریعت بھی اسی کا حکم لگاتی ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ اور فرماتے دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ملازمہ ثابت نہ ہو تو حکم اوکلا کے برخلاف خدا اور رسول کا حکم ہوگا جو کہ خلف شمار ہوتا ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نتیجہ کیا اخذ کریں گے؟ فرماتے ہیں نتیجہ ہم اکثر یہ کریں گے چونکہ اس مقام پر خلف لازم آ رہا ہے اور خلف کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ملازمہ ثابت نہ کریں گے، تو فرماتے ہیں اس بنا پر اس خلف کو ختم کرنے کے لیے، اس خلف کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ملازمہ ثابت کرنا ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ چونکہ خدا نے عقل کو حجت قرار دیا ہے، پس جو رئیس اوکلا ہے، جو خالق حجت ہے، وہ کبھی بھی اس عقل کے برخلاف حکم نہیں دے سکتا، پس یہاں پر ملازمہ ثابت ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ حسن و قبح کے ادراک میں عقل جو ہے وہ استقلال رکھتی ہے، فرماتے ہیں اس طرح کے موارد میں اگر شارع کی طرف سے کوئی امر نہیں آ جائے، اس طرح کے مقامات میں آیا جو شارع کی امر نہیں ہوگی اس کو ہم امر نہیں مولوی کا نام دیں گے، یعنی وہ مستقل ہوگی، بذات ہوگی، یعنی اسی کے اندر بطور مستقل حکم بیان کیا گیا ہوگا، یا وہ امر نہیں مولوی ہوگی یا وہ ارشادی ہوگی، یعنی کسی چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہوگی، کسی چیز کے لیے کی جانب ہدایت کرنے والی ہوگی، یعنی حکم عقل کی جانب وہ کیا ہوگی، ارشاد کرنے والی ہوگی۔ آیا وہ امر نہیں مولوی ہوگی یا وہ امر نہیں ارشادی ہوگی؟ امر نہیں مولوی ارشادی کا معنی کیا ہے اس کو انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرماتے المبحث الثالث ثبوت الملازمۃ العقلیۃ بین حکم العقل و حکم الشرع۔ فرماتے تیسری بحث ہماری اس بارے میں ہے کہ آیا ملازمہ عقلیہ ثابت ہوتا ہے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان؟ فرماتے سب سے پہلے ملازمہ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے وَمَعْنَ الْمُلَازَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ ہنا، فرماتے ہیں اس مقام پر اس مستقلات عقلیہ کے باب میں جب ہم ملازمہ عقلیہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ الْعَقْلُ بِحُسْنِ شَيْءٍ أَوْ قُبْحِهِ هَلْ يَلْزَمُ عَقْلًا أَن يَحْكُمَ الشَّرْعُ عَلَى طِبْقِهِ۔ فرماتے جب ہماری عقل کسی چیز کے حسن کا یا کسی چیز کے قبح کا حکم لگا دیتی ہے، آیا عقلاً یہ اس بات کو لازم ہے کہ شارع بھی اس حکم عقلی کے مطابق حکم جاری کرے؟ یعنی آسان الفاظ میں کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ عقل جس چیز کے بارے میں حکم لگائے شریعت پر بھی آیا ضروری ہے کہ وہ اسی بات کا حکم لگائے۔ فرماتے وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُصُولِيَّةُ الَّتِي تَخُصُّ عِلْمَنَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بنیادی مسئلہ ہے جو کہ ہمارے علم کے ساتھ مختص ہے، یعنی علم سے مراد ہمارے علم اصول کے ساتھ، یعنی ملازمہ عقلیہ والا جو مسئلہ ہے اس کی بنیادی طور پہ بحث اور گفتگو اسی علم اصول میں ہی کی جاتی ہے۔ اور فرماتے جو گزشتہ بحث تھی کیا وہ اصولی بحث نہیں تھی؟ فرماتے نا وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ، اب تک جو ہم نے مبحث اول و مبحث ثانی میں بیان کیا
فرماتے ہیں ہماری جتنی بھی گفتگو تھی کانا کل مقدمت لہا، گویا کہ یہ ہماری بحث کے لیے کیا شمار ہوتی ہے؟ مقدمہ شمار ہوتی ہے۔ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ یہ والی جتنی بھی ابحاث ہیں چونکہ ہماری بحث کے لیے صغرا واقع ہوتی ہیں، لہذا ان کو یہاں پر ہم نے اس بنیاد پر ذکر کیا تھا، وائلن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقد قلنا سابقہ، یہ بات ہم نے کل والے درس میں بیان کی تھی، کون سی والی؟ کہ ان الاخباریین فسر کلامہم فی احد الوجوہ الثلاثۃ المتقدمہ التی یظہر من کلام بعضہم، پھر فرماتے کہ اخباری جو ہے اپنے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، درمیان جملہ معترضہ ہے کیا؟ فرماتے کہ وہ تفسیر کرتے ہیں تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں کہ جو کہ ان کے خود اپنے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، جو ہم نے کل کے درس میں تین طرح کی تفاسیر کو بیان کیا تھا۔ فرماتے ان تفاسیر سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بے انکار حاضح الملازمہ، کے اصولی حضرات جو ہیں وہ اس طرح کے ملازمے کے منکر ہیں۔ وَأَمَّا الْأُصُولِيُّونَ، جہاں تک تعلق ہے اصولیوں کا، فرماتے فقد انکرھا منہم صاحب الفصول، فرماتے ہیں اصولی میں سے بھی جناب صاحب فصول جو ہے وہ اخباریوں کے مانند اس ملازمہ کے منکر ہیں، یعنی گویا کہ صاحب فصول کا بھی نظریہ وہی جو کہ اخباریوں کا نظریہ ہے۔ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ موافقہ، البتہ اصولیوں میں سے کوئی اور بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ جس نے جناب صاحب فصول کے قول کی تائید کی ہو، سوائے صاحب فصول کے اصولیوں میں سے کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں ہے۔ وَسَيَأْتِي تَوْجِیحُ کَلَامِہِمْ وَکَلَامُ الْأَخْبَارِیِّین، فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے کلام کے اور اخباریوں کے کلام کی جو توجیہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اور اس بات کو واضح کر دیں گے۔ والحق کو، جناب مصنف آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ جناب صاحب فصول اور اخباریوں کے ساتھ ہیں یا پھر اصولیوں کے ساتھ؟ فرماتے والحق کو ان الملازمۃ ثابتۃ عقلا، میرے نزدیک جو ہے وہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ عقلاً ثابت ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ برہان خلف کے ذریعے۔ فرماتے فإن العقل اذا حکم بحسن شیء او قبحہ، فرماتے ہماری جو عقل ہے جب کسی چیز کے حسن کا کسی چیز کے قبح کا حکم لگاتی ہے، اے انہ اذا تطابقت آراء العقلاء جمیعا بما هم عقلاء على حسن شیء لما فیہ من حفظ النظام و بقاء النوع، فرماتے جب ہماری عقل اس بات کا حکم لگائے، کس بات کا؟ کہ عقلاء کی آراء مطابقت رکھتی ہیں کس بات پر؟ کہ کسی چیز کے اچھا ہونے پر، کسی چیز کے حسن پر ان کا تطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حفظ نظام اور بقائے نوع انسانی پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ مصلحت نوعیہ پائی جاتی ہے، اس بنا پر کسی چیز کے حسن کا حکم لگاتے ہیں۔ او اعلیٰ قبحہ، یا تطابق آراء عقلاء اس بات پر ہے کہ وہ کسی چیز کے قبح کا حکم لگاتے ہیں۔ کیوں؟ لما فیہ من الاخلال بذالک، چونکہ اس میں ایک مفسدہ نوعیہ پایا جاتا ہے، اس بنا پر وہ اس کے قبح کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جملہ معترضہ، فرماتے ہیں کہ ہماری جب ہم مراد ہے کہ جب ہماری عقل اس بات کا حکم لگا دے کہ کوئی چیز حسن ہے یا کوئی چیز قبیح ہے، فرماتے فإن الحکم ھذا یکون بادئ رأی الجمیع، فرماتے ہیں کہ یہ والا جو حکم ہے یہ گویا کہ سب کے تمام کے تمام عقلاء کی ابتدائی رائے یہی چیز شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں تمام عقلاء شامل ہے، چاہے وہ شارع ہو چاہے وہ غیر شارع ہو۔ فلا بد ان یحکم الشارع بحکمہ، فرماتے پس جب عقلاء اس بات کا حکم لگا رہے ہیں اور خود شارع بھی ان عقلاء میں شامل ہے، فرماتے پس یہاں پر ضروری ہے کہ شارع بھی کیا کرے؟ عقلاء کے حکم کے مطابق حکم لگائے۔ کیوں؟ لأنہ منہم، کیونکہ خود حضرت شارع جب عقلاء میں سے شمار ہوتا ہے، بل ترقیہ، فرماتے بل رئیسہم، بلکہ شارع کیا ہے؟ ان کا رئیس شمار ہوتا ہے۔ فہو بما ہوا عاقل کا سائر العقلاء، فرماتے پس اس اعتبار سے کہ وہ عاقل ہے، فرماتے عاقل نہیں بلکہ بل خالق العقل، بلکہ خالق عقل شمار ہوتا ہے۔ اگر خدا کی بات کریں، خدا خالق عقل ہے۔ اگر ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ رئیس عقل ہے، فرماتے رئیس عقل یا خالق عقل ہونے کے اعتبار سے فرماتے کا سائر العقلاء، ان کی صورتحال وہی ہوگی جو کہ دیگر عقلاء کی ہے۔ پس ان کے لیے ضروری ہے کہ لابد ان یحکما بما یحکمون، کہ حضرت شارع بھی چاہے وہ رئیس عقل ہو یا وہ خالق عقل ہو، فرماتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی حکم لگائے کہ جس کا عقلاء حکم لگاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود عقل کو خلق کرے اور عقل کے ادراک میں چیز رکھ دے کہ سارے عقلاء کے ادراک میں وہ بات آئے، لیکن خود شارع اس کی مخالفت کر دے، فرماتے ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي حُكْمِهِمْ، بالفرض اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو حضرت شارع ہے، چاہے وہ رئیس عقل ہو چاہے وہ خالق عقل ہو، وہ دیگر عقلاء کے ساتھ حکم کرنے کے
کے اعتبار سے ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لما کان ذالک الحکم بادی الرأی الجمیع، فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اس حکم کو تمام اوکلا کے درمیان مساوی قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمام اوکلا کہہ دیں تو شارع بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ہم شارع کی بات میں نفی کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام اوکلا اس میں شامل نہیں ہے۔ وہذا خلاف الفرض، اور یہ ہمارے مفروضہ کے خلاف ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ شیخ انصاری کے مطابق سب سے قبل جو ملازمہ کا مسئلہ جناب فاضل تونی نے پیش فرمایا۔ بتاتے ہیں ملازمہ سے مراد کیا ہے کہ عقل جس چیز کا ادراک کرے شرع بھی اس کا ادراک کرے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ فرماتے ہیں ملازمہ کے بارے میں ہمارے سامنے دو طرح کے اقوال آتے ہیں۔ ایک ہے عدم ملازمہ کہ جس میں سارے اخباری بھی شامل ہیں، اور اصولی میں سے جناب صاحب فصول بھی اخباریوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول ہمارے سامنے آتا ہے ملازمہ کا کہ جس کے اصولی قائل ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دوسرے قول قائل ہیں، ملازمہ والے قول قائل ہیں، اور ملازمہ کو بطور برہان خلف کے ثابت کرتے ہیں۔ اور برہان خلف کیا ہے کہ اوکلا بغیر کسی استثناء کے، چاہے شارع ہو یا غیر شارع، وہ کسی چیز کے حسن کا یا کسی چیز کے قبح کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر شارع اوکلا کے برخلاف حکم کرے تو فرماتے ہیں یہ خلف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی ہم نے شارع کو تو اوکلا میں سے فرض کیا تھا، اب اگر ہم شارع کے حکم کو اوکلا کے حکم سے جدا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مفروضے کے خلاف ہو جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ پس اس لحاظ سے ہم برہان خلف کے باب سے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کو ثابت کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔